کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس آسمان کو دیکھتے ہیں وہ شاید صرف پہلا آسمان ہو، تو پھر باقی 6 آسمان کہاں ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان میں کیا دیکھا؟ آج ہم 7 آسمانوں کی حیران کن حقیقت جانیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اوپر موجود آسمان صرف ایک ہے یا اس سے بھی زیادہ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کو اللہ کی عظمت، قدرت اور کائنات کی وسعت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 درجوں یا 7 تہوں میں پیدا فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیج دیا۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ 7 آسمان حقیقت ہیں اور اللہ کی عظیم تخلیق کا حصہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں 7 آسمانوں کے وجود کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ان کی مکمل کیفیت اور ساخت کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ اس لیے مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ 7 آسمان موجود ہیں۔ ہر آسمان دوسرے سے الگ ہے، ان کے درمیان فاصلہ ہے، ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سائنس آج تک پوری کائنات کو نہیں سمجھ سکی، اس لیے 7 آسمانوں کی مکمل حقیقت بھی انسان کے علم سے باہر ہے۔ 7 آسمانوں کا سب سے بڑا اور مشہور ذکر واقعہ معراج سے ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے 7 آسمان سے گزرے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں بے مثال حسن عطا کیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے قریب تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ایک عظیم عبادت گاہ ہے۔ حدیث کے مطابق روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں۔ ایک بار عبادت کرنے کے بعد دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ فرشتوں کے لیے اس طرح ہے جیسے زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہ بات اللہ کی مخلوق کی بے شمار تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ 7ویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھائی گئی۔ یہ ایک عظیم مقام ہے جہاں تک مخلوق کا علم پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم نشانیاں دکھائیں جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ستارے اور سیارے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں، ستاروں سے مزین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسیع کائنات ہم دیکھتے ہیں وہ بھی صرف پہلے آسمان کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو باقی 6 آسمان کتنے عظیم ہوں گے، ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سائنس نے اب تک اربوں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن 7 آسمانوں کی مکمل حقیقت دریافت نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس صرف مادی چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ 7 آسمان غیب کے معاملات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کو سائنسی آلات سے ناپا یا دیکھا نہیں جا سکتا، لہٰذا مسلمان 7 آسمانوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کا حصہ ہیں۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہیں، مگر ان کی مکمل کیفیت اور ساخت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واقعہ معراج ہمیں 7 آسمانوں کے وجود کی جھلک دکھاتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور کائنات کی وسعت انسانی تصور سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔